بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم کمپیوٹر کی کہانی اپنی زبانی کا سبق پڑھیں گے۔ سبق سے پہلے آج کے SLOs اور مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ پہلا SLO ہے زبانی املا کو صحت اور عام رفتار کے ساتھ تحریر کر سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکے۔ چلتے ہیں، اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا یہ سبق کس بارے میں ہے؟ کمپیوٹر کے بارے میں۔ یہ کمپیوٹر تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیپ ٹاپ دیکھا ہوگا، اور آپ نے یقیناً استعمال بھی کیا ہوگا، اس کو استعمال بھی کیا ہوگا۔ آپ نے مختلف جگہوں پر اس کو دیکھا ہوگا، ہوٹلوں میں، بڑی بڑی دکانوں میں، ورک شاپس میں، ایئرپورٹ پر، اور آفس میں، اور گھروں میں۔ لوگ اپنی ضرورت کے بہت سے کام اس کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں اسی کمپیوٹر کی ضرورت اور افادیت کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلے دیکھتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کمپیوٹر اپنی زبانی اپنی کہانی کیسے سنا رہا ہے۔ یوں تو میں ایک مشین کی طرح ہوں، لیکن دوسری مشینوں کے مقابلے میں میری عمر بہت کم ہے، اس لیے کہ باقی بہت سی مشینیں ایسی ہیں جو کہ کمپیوٹر سے بہت عرصہ پہلے ایجاد ہو چکی تھی اور لوگ ان کو بنا چکے تھے۔ مجھے بھی انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت ایجاد کیا کا معنی ہے کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا، مگر دوسری ایجادات کے برعکس میں بہت ہی مختصر عرصے میں ساری دنیا پر چھا گیا، یعنی ساری دنیا میں استعمال ہونے لگا اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ برعکس کا معنی ہے اس کے مقابلے میں، یعنی دوسری ایجادات اتنی جلدی سے نہیں پھیلی جیسے کہ کمپیوٹر پھیل گیا۔ آج جو بھی ملک جتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے، اسے میری اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں میرے بغیر نہ ریل گاڑیوں کی بحفاظت آمد و رفت ممکن ہے، اور نہ ہوائی جہازوں کی پرواز، نہ بینکوں کا کاروبار ممکن ہے، اور نہ خلائی سفر۔ تو آپ نے دیکھا کہ ترقی یافتہ یعنی وہ ملک جو ترقی کر چکے ہیں، ان ملکوں میں ریل گاڑی کا نظام بھی کس پر ہے؟ کمپیوٹر پر۔ اسی طرح ہوائی جہازوں کی پروازیں، بینکوں کا کاروبار، اور خلائی سفر یعنی چاند پر اور دوسرے سیاروں پر جانا اور ان کی طرف جو سفر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خلائی سفر۔ اور کمپیوٹر اور کیا بتا رہا ہے؟ میں حساب کتاب کا بھی بڑا ماہر ہوں۔ کوئی حساب کتاب کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں 1 سیکنڈ سے بھی کم دورانیے میں اسے حل کر دیتا ہوں۔ دورانیے میں یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں۔ میرا حافظہ تو غضب کا ہے۔ حافظہ یعنی یادداشت۔ جو بات بھی مجھے بتائی جائے بالکل صحیح یاد کر لیتا ہوں، اور جب بھی پوچھی جائے میں بغیر تاخیر اور بغیر غلطی کے فوراً بتا دیتا ہوں۔ لوگ میرے اندر اپنی بے شمار چیزیں محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کا کام، اپنی تصویریں، اپنی ویڈیوز، اور آپ کی پسند کی گیم۔ اب کوئی بھی چیز اس میں آپ اپنی پسند کی محفوظ کر سکتے ہیں، جیسا کہ بچے اسکول کا کام، کاروباری لوگ اپنا حساب کتاب،
اور سائنسدان اپنی ایجادات وغیرہ۔ میں لوگوں کے کاموں کو آسان اور کم وقت میں مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ صلاحیت کا مطلب ہے طاقت۔ میری ایجاد ابتدا ہی سے بڑی دلچسپ ہے اور میں کئی مرحلوں سے گزر کر موجودہ خوبیوں کا حامل ہوا ہوں۔ موجودہ خوبیوں کا حامل ہوا ہوں یعنی میرے اندر یہ خوبیاں در آئی ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن یعنی 1642 عیسوی میں بلیز پاسکل نامی ایک نوجوان کچھ حساب کتاب کر رہا تھا۔ کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ کرتے کرتے تھک گیا۔ اس وقت اس نوجوان نے سوچا کہ کاش میرے پاس کوئی مشین ہوتی اور میں کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا۔ وہ نوجوان اپنی دھن کا پکا تھا، یعنی اپنی جو وہ بات کر لیتا اور جس بات کے بارے میں وہ سوچ لیتا اس کے پیچھے وہ پڑ ہی جاتا، اور جب تک اسے کر نہ لیتا وہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اور پھر رات دن وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ ایسی مشین بنائی جائے جو وقت کو بچا سکے، اور آخر کار وہ اپنی کاوشوں یعنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا اور ایسی مشین ایجاد کر ڈالی، یعنی ایسی مشین بنا لی جو ہزاروں میں جمع کر سکتی تھی۔ لوگوں کو یہ مشین دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، یعنی لوگ اس مشین کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ تو بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو رستے میں کسی کام میں اپنے مقصد میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ کمپیوٹر ایجاد کرنے کے لیے جب بہت زیادہ کوششیں کی گئیں تو بالآخر وہ کامیاب ہو گئے، تو ایسے ہی اگر آپ کو کوئی کام کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس پر مزید محنت کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سوال تو بہت آسان ہے۔ آپ کے سامنے 5 جملے لکھے گئے ہیں، لیکن ان جملوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور آپ نے ان جملوں کی ترتیب درست کر کے، ان الفاظ کی ترتیب درست کر کے، ان جملوں کو صحیح اور ٹھیک ٹھاک کر کے آپ نے ان کو لکھ دینا ہے۔ مثلا پہلا سوال کیا ہے؟ حساب کتاب کمپیوٹر کا ہے ماہر بڑا۔ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جملے کا کیا مقصد ہے، اور اس جملے کی ترتیب جب درست کی جائے تو اس کے بعد اس کا مطلب بالکل واضح ہو جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ کمپیوٹر حساب کتاب کا بڑا ماہر ہے۔ آپ نے اسی ترتیب سے پہلے یہ، پھر 2، 3، 4، 5 اور 6، جب اس ترتیب سے آپ جملہ بنائیں گے تو یہ جملہ بالکل درست ہو جائے گا۔ تو اسی طرح دوسرا جملہ کیا ہے؟ حافظہ کمپیوٹر کا ہے غضب کا۔ اس کو جب ہم درست کریں گے تو یہ جملہ یوں بنے گا، کمپیوٹر کا حافظہ غضب کا ہے۔ یہ 1، 2، 3، 4، 5، 6 جو میں نے لکھا، آپ نے اسی ترتیب سے یہ الفاظ لکھیں گے تو یہ آپ کا جملہ بالکل درست ہو جائے گا۔ کمپیوٹر دور جدید کی ایجاد اہم ہے۔ ہم اہم کو ادھر لے آئیں گے اور ایجاد کو یہاں لے جائیں گے تو بن جائے گا کمپیوٹر دور جدید کی اہم ایجاد ہے، اور یہ جملہ آپ کا بالکل درست ہو جائے گا۔ انسانی ذہن کمپیوٹر ہے تخلیق کی۔ کمپیوٹر انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ اسی طرح ایک جملہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور یہ جملہ آپ نے باقی جملوں کے ساتھ یہ جملہ آپ نے خود حل کرنا ہے۔
اب چلتے ہیں آپ کے ورک بک کی طرف، جس میں آپ کے گھر کا کام دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ موجود ہیں، آپ نے ان الفاظ کے مترادف تلاش کرنے ہیں اور یہاں پر ان کو بہت پیارے انداز سے لکھ لینا ہے۔ چہل پہل، جامع، توکل، پربت اور بہبود۔ اور ہمارا دوسرا گھر کا کام کہاں سے ہے؟ آپ کو معلوم ہے آپ کے سمر پیک سے، اور سمر پیک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے سبق سے متعلق دیگر سوالات بھی سیکھ کر بالکل اس سبق میں اپنے آپ کو بالکل آپ اور سمر پیک اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سبق سے متعلق دیگر سوالات حل کر کے اس سوال کو اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اور گھر کا کام کیا ہے؟ اس حاصل تعلم کے حصول کے لیے والدین سے رہنمائی لیں، یعنی آپ نے اپنے والدین سے مدد لینی ہے، اور والدین بچوں کو کسی اخبار یا کتاب سے ایک پیراگراف جو 6 سے 8 سطور پر مشتمل ہو کی املا لکھوائیں، اور املا لکھوانے کے بعد غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح کروائیں۔ یعنی والدین آپ کوئی اخبار لے لیں اور ان میں 6 یا 8 سطور آپ بولیں، اور بچے زبانی اس کو یہاں پر لکھ لیں۔ اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ سبق میں کوئی غلطی ہے، املا میں کوئی غلطی ہے، تو نیچے دی گئی سطور میں ان کی اصلاح کر کے بچوں کو ڈھیر ساری شاباش بھی دے دیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں آپ کو بہت فائدہ بھی ہوا، اور ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی لی، آپ کو گھر کا کام بھی دیا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔